ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 52۔ علیہ نے اسے دھکا مارتے ہوئے خود سے دور کیا تو بے اختیار ہی اس کی نگاہ وحاش کے بازو سے ٹکرائی جہاں اس کے دانتوں کے نشان نمایاں تھے۔ سوگی تو تم بیڈ پر ہی۔ وحاش نے کوشن درست کیا اور کمفرٹر کھول لیا کہ علیہ فوراً سے اٹھتے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی وحاش نے اس کی کلائی پکڑی کھینچا کہ وہ اسے اچانک حملے پر وحاش کی گود میں جا بیٹھی۔ بیڈ پر نہیں سونا تو یہاں سو سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ وحاش کا اشارہ اپنی گود کی طرف تھا جہاں سے وہ اچھل اچھل کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وحاش تم زبردستی کر رہے ہو۔ وحاش نے اس کے ہاتھ تھام لیے جس سے وہ وحاش پر وار کر رہی تھی۔ میں کر سکتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے وحاش نے اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھک کے اس کے دونوں ہاتھ اوپر کو کیے اور اپنی گرفت میں باندھ لیے۔ مجھے نہیں سونا تمہارے ساتھ، وہ مسلسل مچل رہی تھی۔ اسے پتہ تھا وحاش اسے خود میں دبوچ کر ہی سوئے گا، لیکن علیہ کو ناراضگی برقرار رکھنی تھی۔ اوکے پھر میں تمہارے ساتھ سو جاتا ہوں۔ وہ اس پر قابض تھا کہ علیہ کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ وحاش مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اداکاری میں تو وہ ماہر تھی۔ وحاش تھوڑا سا دور ہوا کہ علیہ نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا جو اس کے زگ زیگ کیچر سے ٹکراتا ہوا تھوڑا سا پھٹ گیا۔ تو لڑنا ہے تمہیں؟ وحاش نے اس کے ہاتھ سے کوشن لیا اور علیہ کے پیٹ پر ہلکا سا مارا، لیکن اس کے اندر سے نکلتی روئی ہر طرف اڑنے لگی۔ وحاش نہیں کرو۔ وہ دھیرے دھیرے سے کوشن مار رہا تھا کہ علیہ نے تھوڑا سا اٹھتے اس کے شرٹ کو تھامے اس کے سینے میں اپنا منہ دے دیا۔ اسے روئی سے الرجی ہو رہی تھی کہ اس کی اس حرکت پر وحاش گہرا مسکرایا۔ اس کے شرٹ کے بٹن کھلے تھے اور جلد سے ٹکراتے علیہ کے لب اسے صاف محسوس ہونے لگے۔ کس کرنے کا طریقہ اچھا ہے؟ وہاں چوٹ کرنے والے انداز میں بولا کہ علیہ کرنٹ کھاتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ میں نے کس نہیں کی، وہ تو مجھے کاٹن سے الرجی ہو رہی تھی۔ فوراً صفائی دی گئی، جس پر وحاش کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا اور اسی پیار کے چکروں میں اس نے علیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے گال پر جھک گیا۔ شرارت ابھی ہوئی نہیں تھی کہ علیہ نے اس کے پیٹ پر مکہ مار اسے کڑھانے پر مجبور کیا۔ وحاش پیچھے کو کھسکا تو علیہ نے اسی وقت دوڑ لگا دی۔ اس کا ہاتھ ابھی دروازے کے ہینڈل پر تھا کہ وحاش نے اسے اپنے باہوں میں اٹھا لیا۔ مجھ سے بچ کر بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے علیہ۔ وہ اسے پورے حق سے اٹھائے ہوئے تھا کہ علیہ کو لگا اب وہ بری پھنسی۔ وہ اسے خود سے دور ہی کب ہونے دے رہا تھا۔ علیہ نے رونی صورت بنا لی کہ وحاش اسے اٹھائے بالکونی میں آ گیا۔ مجھ سے بھاگنا ہے تو یہاں سے کود جاؤ۔ کیا کہتی ہو، پھینک دو تمہیں؟ وحاش نے ہاتھ پھیلائے اسے ریلنگ سے آگے کر دیا کہ علیہ نے ایک نگاہ نیچے دیکھا۔ ہاں پھینک دو، ضرورت تو ہے نہیں تمہیں میری۔ کافی اونچائی تھی، علیہ تڑک کر بولی کہ وحاش نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ ارے تمہاری ہی تو ضرورت ہے، سانس بھلے نہ آئے لیکن تم نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ وحاش نے اس کے سنہری بالوں میں اپنے ہونٹ رکھے تو ٹھنڈے جھونکے نے ان دونوں کو تر و تازہ کیا۔ پھر جلدی ہی وحاش اسے لیے کمرے میں آ گیا۔ اسے بیڈ پر لٹائے خود اس کے ساتھ لیٹا، لیمپ آف کیا، لحاف اوپر تک کوڑا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ علیہ نے اب مزاحمت نہیں کی کیونکہ اب نیند اسے بھی اب بہت آ گئی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے نیند کے گوش میں چلے گئے۔ ذریعہ میں تمہاری گردن نوچ دوں گی۔ ذریعہ نے اپنی دکتی ہوئی انگلیاں اس کی گردن میں چلائیں تو جانا اچھل ہی پڑی۔ ریلیکس جان، زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اچھے سے اس پر قابض تھا کہ جانا کا دل حلق سے باہر نکلنے کو تیار ہوا۔ میں تھوڑا سا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنے لمبے ناخن والے ہاتھ ذریعہ کی گردن پر رکھے۔ ذریعہ کو گدگدی سی ہونے لگی۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس پر جھک گیا۔ جانا نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ ذریعہ ایک پل اس کی حالت سے محفوظ سا ہوا کہ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے تشنبا لب جانا کی گردن پر رکھ دیے۔ جانا پر بجلیاں گرتی چلی گئیں۔ اس کی آنکھیں بھگ سے کھلیں۔ ذریعہ کے لمس نے اس کے پورے وجود میں کرنٹ سی دوڑا دی تھی کہ بے اختیار ہی ذریعہ کی گردن پر جانا کے ناخن دھنسنے لگے۔
وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ چکی تھی کہ اس کے ناخن اس کے جلد کے اندر تک پیوست ہو گئی، لیکن ذریعہ ڈھیٹ بنا رہا۔ وہ جانا سے دور نہ ہٹا، اس کے ہونٹ اس کے جلد کے پور پور کو مہکا رہے تھے۔ ذریعہ کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اور جانا کی جان جا رہی تھی، مگر اتنی ہی دیر میں ان کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ذریعہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بھیگے ہونٹ اس کی گردن سے ہٹانے پڑے۔ اسکن تو بہت سموتھ ہے تمہاری، تبصرہ کیے وہ اس پر سے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ جانا وہیں لیٹی اپنے درکتے دل کو قابو میں کرنے لگی۔ وہ واقعی ذریعہ کو روک نہیں پائی تھی۔ سر، آپ کا اور آپ کی مسز کا ڈنر نچلے ڈانسنگ فلور پر ہے، تیار ہو کر آ جائیے، ویٹر ادب سے بولا اور دو شاپنگ بیگ ذریعہ کو تھمائے۔ کوئی تھیم ہے کہ یہی ڈریس ویئر کرنا ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز کے اندر جھانکا۔ ویسٹرن ڈریس تھے۔ جی سر، ہمارے ہوٹل کا اسپیشل تھیم ہے، ہر کپل کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ پہنیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا۔ ویٹر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ہم 9 بجے تک آ جائیں گے۔ کوئی پارٹی وغیرہ کا ارینج ہے؟ یس سر، آج کچھ اسپیشل ہے۔ ویٹر اتنا بولے چلا گیا۔ ذریعہ نے دروازہ لاک کیا اور جانا کی سائڈ آیا، جو اب بیڈ پر صحیح ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ چہرے پر تتلیاں رقص کر رہی تھیں، لیکن جانا نے خود پر حد درجہ کنٹرول رکھا۔ نیچے پارٹی ہے اور ڈنر بھی وہیں ہے، یہ ڈریس پہن کر ریڈی ہو جاؤ۔ اس نے شاپنگ بیگز جانا کے سامنے رکھا تو جانا نے فوراً اندر جھانکا۔ نیچے سب ہوں گے؟ وہ نارمل ہو گئی اور ذریعہ سے پوچھنے لگی۔ وہ ذریعہ سے پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی؟ ذریعہ سمجھ نہ سکا۔ ہاں، ہر کپل ہوگا اور شاید کچھ اسپیشل بھی ہے۔ جانا نے ڈریس باہر نکالی۔ پیروں کو چوتی لمبی پرپل کلر کی میکسی تھی، بازو سرے سے ہی نہیں تھے۔ میکسی کے نیچے ایک اور پرائیویٹ ڈریس تھا جو جانا نے فوراً سے چھپا لیا کہ کہیں ذریعہ نہ دیکھ لے، لیکن وہ تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ پورے 9 بجے وہ دونوں تیار کھڑے تھے۔ ذریعہ اسے دیکھ کر ہر بار کی طرح مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ ہر ڈریس جانا پر ہی کیوں پیاری لگتی ہے، اس کا فگر اچھا تھا اس لیے۔ ذریعہ لائٹ پرپل پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ جانا نے اس کی زین کی جیکٹ پہن رکھی تھی، بال ابشار کے مانند پشت پر بکھرے تھے کہ وہ اپنی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی۔ اس تک آئی۔ ذریعہ نے اس کے بازو میں بازو ڈالا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور فرسٹ فلور کے سائڈ ایریا میں آ گئے، جہاں بیٹھے سب کپلز اس ایک کپل کے انتظار میں تھے جن کی آمد نے سب کو بھنجکا کر رکھ دیا۔ یہاں موجود کوئی بھی کپل اتنا پرفیکٹ نہیں تھا جتنا ذریعہ اور جانا لگ رہے تھے۔ ذریعہ اسے لیے میٹ والے ٹیبل کے قریب آیا جو خالی تھا، کرسی کھینچی اسے بٹھایا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا۔ ماحول کافی پرسکون تھا، ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ ویٹر نے کھانا لگایا تو وہ دونوں کھانا کھانے لگے کہ اس دوران ہی ہوٹل کا اونر وہاں آیا اور اسٹیج پر کھڑا تھا مائک کے سامنے۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمینز، ویل ڈریس ہوٹل اونر نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آج 3 مہینے بعد ہمارے ہوٹل میں دوبارہ سے پیپر کپل ڈانس ہونے جا رہا ہے، جو کہ ہر کپل کا ڈریم ڈانس ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گیم کھیلی جائے گی۔ ڈنر انجوائے کر لیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اونر نے سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ سائڈ ہوا اور ایک طرف ٹیبل پر نوٹ پیڈ اور بہت ساری پینسلز پڑی تھیں کہ 10 منٹ بعد وہ نوٹ پیڈ اور پینسل سبھی میں ڈسٹریبیوٹ ہونے لگی۔ ہم لو ٹیسٹ گیم کھیلنے جا رہے ہیں۔ یہ گیم ایک امتحان ہے ایک دوسرے کے پیار کا، جس سے پتہ چلے گا کہ کس کپل میں زیادہ پیار ہے اور کون سا کپل ایک دوسرے کو کتنا اچھے سے جانتا ہے۔ آپ سب کو نوٹ پیڈ اور پینسل دی گئی ہے جس پر آپ نے اپنے پارٹنرز کے بارے میں لکھنا ہے۔ ہماری ٹیم آپ سب سے سوال کرے گی جس کا جواب آپ نے اپنے پارٹنرز کے بارے میں لکھنا ہے۔ اونر نے بہت اچھے سے گیم سمجھائی تھی، سب سمجھ بھی گئے تھے۔ دفتر ذریعہ اور جانا نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی کتنا تھے۔ گیم سے پہلے سب کو ایک پیپر دیا گیا تھا جس میں وہ اپنے بارے میں لکھ چکے تھے۔ گیم سٹارٹ۔ اپنے پارٹنر کا فیورٹ کلر لکھیں۔ پہلا سوال ہو چکا تھا۔ سب کپلز نوٹ پیڈ پر جھک گئے سوائے ان دونوں کے جو ایک دوسرے کو دیکھنے میں مگن تھے۔ ذریعہ بلیک کلر بہت پہنتا ہے،
یک بیک جانا کے ذہن میں خیال سا آیا تو وہ نوٹ پیڈ پر جھکے۔ زریعہ نے بھی کچھ لکھا تھا لیکن پتہ نہیں کیا۔ اپنے پارٹنر کی فیورٹ ہابی لکھیں۔ سب ایک بار پھر پیڈ پر جھکے۔ زریعہ اور جانا کو تھوڑی مشکل ہو رہی تھی، وہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ فیورٹ پلیس لکھیں، تیزی سے لکھا گیا۔ فیورٹ فوڈ لکھیں، یہ تو ان دونوں کو ہی پتہ تھا۔ اینڈ لاسٹ ون کویسچن، آپ اپنے پارٹنر سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس بار ان دونوں کے ہاتھ رکے تھے۔ محبت تو تھی ہی نہیں، پھر مقدار کیا لکھیں؟ گیم ختم ہو چکی تھی، سب سے نوٹ پیڈ لے لیے گئے تھے۔ اب ٹیسٹنگ ہو رہی تھی۔ زریعہ اور جانا جانتے تھے کہ ان کے آلموسٹ آنسر رونگ تھے۔ ونر کو اناؤنس کیا جاتا ہے۔ کپل کو 5 اسٹار دیے گئے ہیں کیونکہ واحد یہ کپل ہے جس کے سب آنسر کریکٹ ہیں۔ سب کی دھڑکنیں تھم چکی تھیں سوائے ان دونوں کے جو فارمل تھے۔ مسٹر زریعہ اور ان کے مسز اس گیم کی ونر ہیں، اونر نے کہہ دیا۔ زریعہ اور جانا نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں امید نہیں تھی وہ ونر ہوں گے، لیکن کیسے؟ ہر طرف ہوٹنگ ہونے لگی، ہال کی لائٹس کم ہوئی، اسپاٹ لائٹ کی روشنی ان پر پڑنے لگی۔ زریعہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جانا کا ہاتھ تھامے اسے اسٹیج تک لے آیا۔ روبرو کھڑی وہ لڑکی ابھی تک دنگ تھی۔ تالیاں بج رہی تھیں کہ جانا نے وہاں پڑا۔ زریعہ کا نوٹ پیڈ اٹھایا اور زریعہ نے جانا کا۔ جانا نوٹ پیڈ فار زریعہ، کلر بلیک، ہابی کلیکٹنگ فلاورز، پلیس سوئٹزرلینڈ، فوڈ مٹن کڑاہی، لو 50%۔ زریعہ دھک رہ گیا۔ اسے یہ سب کب پتہ چلا؟ اگلی نگاہ ہی اس کی جانا پر گئی جو اسے حیرت زدہ نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ زریعہ نوٹ پیڈ فار جانا، کلر ڈارک ریڈ، ہابی ٹیٹو، پلیس پہاڑی علاقے، فوڈ چاؤمن، لو 50%۔ جانا کا واقعی حق تک ہونا بنتا تھا۔ اس نے خود کو ایک پہیلی کی طرح چھپا رکھا تھا، پھر اتنا سب زریعہ کیسے جان گیا؟ ابھی وہ ان سب چیزوں میں الجھے ہوئے تھے کہ ہال کے سینٹر میں پیپر کپل ڈانس کے لیے فلور ریڈی ہو گیا۔ زریعہ اور جانا کو 2 گفٹ واؤچر دیے گئے تھے اور اس وقت وہ ایک دوسرے کے قریب سب کے درمیان میں کھڑے تھے۔ زریعہ کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تو دوسرا پشت پر تھا اور جانا کے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر تھے۔ تمہیں میرے بارے میں اتنا سب کیسے پتہ چلا؟ ڈانس شروع ہو چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھول رہے تھے کہ جانا نے استفسار کیا۔ تم نے خود بتایا ہے۔ اس کی تپش بھری انگلیوں کی گرماہٹ جانا کو اپنے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کب بتایا؟ وہ چونک گئی۔ تمہارے انداز سب بتاتے ہیں، تم ہر دفعہ ڈارک ریڈ لپسٹک لگاتی ہو۔ سو آئی گیس۔ زریعہ نے اسے کمر سے پکڑ کر گھمایا تو اب ان کا بڑا سا پیپر آدھا فولڈ کر دیا گیا۔ وہ ٹیٹو تمہیں کیسے پتا کہ مجھے ٹیٹو بنوانا پسند ہے؟ وہ اب مزید قریب آ چکے تھے۔ پیپر جتنا فولڈ ہوتا انہوں نے اتنا قریب ہوتے جانا تھا۔ تم دکھاتے نہیں ہو لیکن میں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ زریعہ نے اشارہ اس کی کمر کی طرف کیا تو جانا اسی وقت سکتے میں جا پہنچی۔ تم نے میری کمر کا ٹیٹو کب دیکھا؟ وہ صدمے سے نکلی تو زریعہ نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ بس دیکھ لیا تھا، روم میں جا کر بتاؤں گا۔ اس کا انداز شرارتی ہوا تو جانا نے بات کو درمیان میں چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھا۔ پلیس اور فوڈ، تم نے ایک دفعہ کہا تھا تمہیں سکون والی ٹھنڈی جگہ بہت پسند ہے، اور فوڈ کا میں نے تکا لگایا تھا۔ جانا ہنستی، وہ اسے متاثر کر رہا تھا۔ اب ان کا پیپر دوسرے سے تیسرے حصے میں فولڈ کر دیا گیا تھا۔ 6 کپلز تھے جن میں سے 3 رہ گئے تھے۔ میں ہار جاؤں گی، اتنا قریب مجھ سے نہیں ہوا جائے گا۔ وہ اب اتنا قریب تھے کہ ان کی باڈی آپس میں ٹچ ہو رہی تھی۔ میں تمہیں 1 سیکنڈ بھی نہیں چھوڑوں گا، ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جانا کو خود میں دبوچ کیا۔ زریعہ مجھے الجھن ہوتی ہے نزدیکی سے۔ وہ دور ہونا چاہتی تھی مگر بیکار۔ جانا میں شوہر ہوں تمہارا، ابھی سے عادت ڈال لو۔ اب پیپر کو چوتھے حصے میں فولڈ کر دیا گیا تھا جس پر کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ جانا کو لگا تھا وہ نہیں کر پائے گی مگر زریعہ نے اسے نہ چھوڑا۔ باڈی پر کیا لگاتی ہو تم؟ وہ اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا کیونکہ اب ان کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کچھ نہیں لگاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 کپلز آؤٹ ہو گئے۔ اب پیچھے 2 ہی کپل رہ گئے تھی۔ پھر اتنی سافٹ کیسے ہو؟ اس کا اشارہ جانا کی گردن کی جانب تھا کہ وہ پل بھر میں سرخ ہوئی۔ نیچرل ہوں، ڈھائی سے کہا گیا۔ ابھی انہیں موومنٹ کیے
5 منٹ ہوئے تھے کہ دوسرے کپل کے پیر آپس میں لپٹے اور وہ گیم سے باہر ہو گئے۔ اس بار پھر زریعہ مرجانہ بازی جیت گئی۔ ہم جیت چکے ہیں، زریعہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی جسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ پوری حویلی میں ٹہلتے ہوئی بابا سائیں کے کمرے میں انٹر ہونے ہی والی تھی کہ اندر سے آتی عجیب و غریب آوازوں پر اس کی قدم وہیں پر ڈیر ہو گئی۔ بائی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اسی ہفتے انوشی اور زمان کی نسبت طے کر دی جائے۔ اندر سے آتی مہتاب چودھری کی آواز پر باہر کھڑی وہ لڑکی پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ وہ زمان کو ہلکے میں لے رہی تھی، لیکن یہاں تو بات بڑوں تک پہنچ چکی تھی۔ پھر بھی دل میں ایک امید سی تھی کہ بابا سائیں انکار کر دیں گے، لیکن بابا سائیں کے اقرار نے اس کے جسم سے روح ہی کھینچ لی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، تمہاری ہی بیٹی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی میری نظروں کے سامنے رہے۔ یلدرم چودھری نے ہم بھر لی۔ کتنے دنوں سے اس ٹاپک پر بات چل رہی تھی کہ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد یلدرم کو یہی فیصلہ بہتر لگا۔ زمان سمجھدار لڑکا تھا، ان کا اپنا تھا، اور وہ انوشی سے محبت بھی کرتا تھا، یہ انہیں زمان کی بے تاب نگاہوں نے بتایا تھا۔ انوشی کو ہم نے ہمیشہ اپنی ہی بیٹی سمجھا ہے، آپ فکر مت کریں، میرا زمان اسے رانی بنا کر رکھے گا۔ حسینہ بھی خوش تھی، لیکن نوال بیگم وہ خاموش تھی، صرف اس لیے کہ انوشی سے اس کی رضامندی نہیں پوچھی گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس ہفتے کے آخر میں ہم منگنی کی تقریب رکھ لیتے ہیں، یلدرم نے کہہ دیا۔ انوشی کے قدم من من کے ہونے لگے، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زمان سے شادی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، اس نے تو ہمیشہ زرگام کو ہی سوچا تھا۔ پھر زمان کہاں سے آ گیا؟ باتیں ہو رہی تھیں، زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ باہر کھڑی انوشی کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ اندر اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور اس سے پوچھنا تک نہ ضروری سمجھا گیا۔ نہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، وہ خود سے بڑبڑاتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ لفظ گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ اسے صرف زرگام چاہیے تھا، اسے موڑے سے بات کرنی تھی، وہی اسے سمجھ سکتی تھی، لیکن کیا وہ اس کی بات مان سکتی تھی؟ نہیں، وہ تو خود مجبور تھی، اپنے شوہر کے ہاتھوں وہ کہاں کچھ کر سکتی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سارا عالم نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ حویلی کی چھت سے آنگن کو دیکھتی ہوئی وہ نٹکھٹ لڑکی جو سفید سادہ شلوار قمیض میں ملبوس 2 گز لمبا دوپٹہ خود پر پھیلائے ہوئے تھی، سرخ متورم آنکھیں لیے وہ چھوٹی چھوٹی محراب دار منڈیروں کے نزدیک آ ٹھہری۔ دفتن فوقتاً کوئی چھت پھلانگتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ پاس آیا تو سنجیدہ چہرہ روشن ہوا، سرمئی شلوار قمیض میں اس کا وجود ظاہر ہوا۔ دفتن انوشی موٹے موٹے آنسو بہاتی اس کے سینے سے آ لگی۔ کیا ہوا انوشی، آپ رو کیوں رہی ہو؟ دراز کا مت زرگام دلشیر کو تو فکرات نے آ گھیرا۔ انوشی بغیر آواز کے روانگی سے رونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ ننگے پاؤں ٹھنڈے ہوش پر کھڑی وہ تھر تھر کانپنے لگی، آواز ہچکیوں کی صورت اختیار کر گئی۔ دفتن زرگام نے اپنے پیروں سے جوگر سے ساتھ کیے، لمحہ بھر ٹھہر کر اسے دلاسا دیتے ہوئے اس کے قدموں میں جھکا۔ کیا ہوا؟ وہ متجسس ہوا، ساتھ ہی ساتھ اس کے دودھئے نرم و ملائم پیروں میں اپنے جوگرز پہنانے لگا۔ وہ ہر ملاقات میں ننگے پیر آتی تھی، اور زرگام دلشیر ہر بار اپنے جوگرز اسے پیش کرتا اور خود ننگے پیر کھڑا رہتا۔ بابا سائیں نے میرا رشتہ زمان بائی کے ساتھ طے کر دیا۔ سوں سوں کرتی اس نے زرگام کا دل مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ ساکت رہ گیا، بے حس و حرکت۔ میں نے موڑے کو بہت کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، کسی نے میری بات نہ سنی۔ سر ٹوٹا تو زرگام نے اپنی ہتھیلی کی مدد سے اس کے چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ ان موٹی موٹی نین کٹوریوں میں پانی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زرگام، ہم ایسا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ انوشی کا ذہن معاف ہو چکا تھا، وہ زرگام کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور حویلی والے اسے زرگام کا کبھی ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ نہیں انوشی، اب حویلی کی عزت ہے، بابا سائیں، لالا سائیں ہمیں زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ زرگام نے اس کے مومی گالوں پر ہاتھ رکھا۔ دل کٹ کر رہ گیا۔ یہ سوچ ہی اذیت ناک تھی کہ اگر حویلی والوں نے ان کے راستے الگ کر دیے تو؟ کبھی کبھار اسے اپنا اور انوشی کا ساتھ نامکمل محسوس ہوتا تھا۔ کہاں وہ حویلی کی بیٹی اور کہاں وہ معمولی سا لڑکا زرگام دلشیر۔ تو کیا تم مجھے دیکھ لو گے زمان بھائی کے ساتھ؟ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ زرگام کا دم گھٹنے لگا، سانسیں تنگ ہوئی، دل چاہا اسے سینے میں چھپا لے، حویلی والوں کو خبر بھی نہ ہو کہ انوشی یلدرم کہاں گئی ہے۔ بابا سائیں میری نسبت طے کر دیں گے تو کیا قبول کر لو گے تم مجھے؟
باقی ملاقات کی نسبت آج ان کی آواز تھوڑی بلند تھی۔ اگر قبول کرنے کی بات ہے تو تم 2 بچوں کے ہمراہ بھی آؤ گے نا؟ تو بھی میں تمہیں اپناؤں گا۔ زرگام نے ہاتھ آگے بڑھا کر انوشی کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لیا۔ زرگام پلیز پارک چلتے ہیں نا؟ بابا سے لالا سے سب سوئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اس کی صرف اتنا کہنے کی دیر تھی جب عقب پر کھڑے وہاں چلدرم چودھری کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا۔ اس کی لاڈلی بہن جسے نازوں سے پالا پوسا تھا وہ بغاوت پر اتر آئی تھی۔ مطلب حویلی میں اب قہرام مچنے والا تھا۔ حویلی کی چھت عاشقوں کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ غضبناک لہجے میں دھاڑا۔ 2 وجود محترق ہوئے۔ سماعتوں سے ٹکراتی سنگین آواز پر انوشی نے پھیلتی نگاہ پیچھے ڈالی تو جسم سے جان ہی نکل گئی۔ دفتن وہ کرنٹ کھاتی ہوئی زرگام دلشیر کے حصار سے نکلی۔ زرگام ہکدک کھڑا رہا۔ انوشی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ موت سے بدتر لمحہ تھا۔ سانسیں ساکن رہی۔